اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1501 سے لے کر 1506 تک کی احادیثیں وہ آپ کو سناؤں گا، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حدیث نمبر 1496 سے لے کر 1500 تک کی احادیثیں وہ آپ کو سنائی تھیں، جو کہ کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں تھیں، اور یہ ویڈیو بھی اس سے آگے کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں ہی ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1501 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی، لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا، جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبھانے لگے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابو قلابہ ثابت اور حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1502 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عمرو اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تحنیک کر دیں، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن محمد بن سکن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جہزم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمر بن نافع نے،
ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1504 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر 1 صاع کھجور یا جو فرض کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1506 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زید بن اسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایاز بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 1 صاع جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1506 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے ایاس بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرع عامری نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم فطرہ کی زکوٰۃ 1 صاع اناج یا گیہوں یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع زبیب، خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔